اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نقد یعنی درہم ہو اور نہ سامان، اور آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ انسان ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو ان تمام مظلومین کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے ہوئے ظلم کی بھرپائی ہو جائے۔ تو اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حق باقی ہوں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز، روزوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ جیسے کاموں کا اہتمام یقیناً ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور سلوک کا اہتمام اور معاملات کی درستی بھی بڑی ضروری ہے۔ نجات اسی آدمی کی ہوگی جو ایک ساتھ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا اور ان کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، ورنہ معاملات سے لاپرواہی برت کر صرف عبادات کی ادائیگی یا عبادات سے غفلت و منہ موڑ کے صرف نیتکتا اور اچھے معاملے کا اہتمام نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، اور شاید تم میں سے کچھ آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے پکش سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو، تو میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جبکہ وہ حق پر نہ ہو، تو جس انسان کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو اصل میں یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں آپ نے واضح فرما دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح دوسرے انسان کسی کی چرب زبانی، تیزی اور چالاکی سے پربھاوت ہو کر غلط بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا تعلق تبلیغ اور رسالت کے فرض کی ادائیگی سے نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ دوسرا، قاضی پیش کیے گئے یعنی جج پیش کیے گئے ترکوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گا، جن کو وہ صحیح سمجھے گا، اپنے علم اور گمان کے مطابق نہیں۔ تیسرا، قاضی کا فیصلہ اگرچہ ظاہر میں لاگو ہوگا لیکن اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا، یعنی وہ اصل میں لاگو نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے، اور کسی نے غلط فیصلہ حاصل کیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا اور اس کا بدلہ اسے جہنم کی آگ کی صورت میں بھگتنا ہوگا، یا یہ کہ اللہ اسے معاف فرما دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے، اور جب تک وہ حرام خون بہانے کا کام نہ کرے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن جب تک کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کشادہ رہتی ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ حقدار اور امیدوار ہوتا ہے، اور جو ہی وہ قتل ناحق کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی امید کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور وہ نا امیدوں میں سے ہو جاتا ہے۔ حضرت خولہ بنت عامر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال یعنی بیت المال میں ناجائز خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔ بخاری۔ فائدہ،
قومی خزانے میں ناجائز خرچ اور اسے جنتا کی بجائے خاص لوگوں کے لیے استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اسے جہنم کی سزا ہو سکتی ہے اگر اس نے مرنے سے پہلے خالص توبہ نہ کی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔